بسم الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، میں محمد ارشد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 16 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ کل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا۔ کل کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے؟ او ارادہ بکم رحمہ، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب کے شکنجہ میں کسنا چاہے تو کوئی ایسا نہیں جو کسی کو زبردستی اللہ تعالیٰ سے چھڑا لے، اور اگر وہ کسی کو اپنی نوازش سے سرفراز فرمانا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی امداد کا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی تائید سے محروم کر دیا تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ اس لیے جھوٹی امیدوں میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو خواہ مخواہ عذاب کا مستحق نہ بناؤ۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ، ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہو اور انہیں اسلام کے درخشاں مستقبل سے بدظن کرتے ہو اور جہاد میں شرکت سے روکتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ان حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں؟ یقیناً وہ تمہاری جملہ سازشوں سے باخبر ہے، اور تمہیں وہ سزا مل کر رہے گی جس کے تم مستحق ہو۔ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، تم محض دکھلاوے کے لیے دن بھر میں ایک آدھ چکر میدان کارزار میں لگا جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے بے خبر نہیں، وہ تمہاری چالوں کو خوب جانتا ہے۔ اشحۃ علیکم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب ڈر کا وقت آئے، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم، اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف جاتا رہے، سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں، اشحۃ علی الخیر، اور مال میں بخل کریں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ خدا کو آسان تھا۔ حالت جنگ اور امن میں منافقین کا جو رویہ ہے
اس کا مزید انکشاف کیا جا رہا ہے۔ غریب اور مسکین مسلمانوں کی امداد کے لیے یا جہاد کی تیاری کے لیے انہیں مال دینے کی دعوت دی جاتی ہے تو ایک پیسہ خرچ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پرلے درجہ کی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب خوف طاری ہوتا ہے تو پھر ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے، آنکھیں گھومنے لگتی ہیں۔ تدور اعینہم، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے فرشتہ نے اپنا ہاتھ ان کی شاہ رگ پر رکھ دیا ہے اور وہ دبوچ رہا ہے۔ مرنے والے کی جو حالت ہوتی ہے وہی ان بزدلوں کا حال ہوتا ہے۔ کنجوسوں کی بزدلی کی کتنی صحیح تصویر کھینچی گئی ہے۔ اپنے ہاں کے دولت مندوں کو دیکھیے کہ انہیں اپنے پڑوس میں بسنے والے مسکینوں اور اپنے خاندان کے خستہ حال یتیموں اور بیواؤں پر کبھی ترس نہیں آتا۔ یہ نہیں کہ سب لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی یہ حالت ہوتی ہے، ان کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنا بھی مشکل معلوم انہیں ہوتا ہے، لیکن جب اشتراکیت کا لمبردار ان کی فیکٹریوں پر دھاوا بول دیتے ہیں اور ان کا اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس وقت ان کا حال بے عینے ہی وہی ہوتا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ کاش امت کے اغنیاء اپنے غریب اور محتاج بھائیوں کی امداد فیاضی سے کریں اور یتیم بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا فریضہ ادا کریں تو قطعاً انہیں ان روح فرسا حالات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ جب جانباز مجاہدین کی کوششوں سے دشمن پسپا ہو جاتا ہے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں، اس وقت ان کی خسیس فطرت دوسرے روپ میں ظاہر ہوتی ہے، مال غنیمت میں سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جھپٹنے لگتے ہیں۔ ان کی بھوکی للچائی ہوئی نظریں ہر چیز کو ہڑپ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ جانباز مجاہدوں پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے لگتے ہیں۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ اس فتح و کامیابی کا سہرا صرف ان باطونی لوگوں کے سر ہے۔ وہ مجاہدین جو فولادی چٹان بن کر دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہے اور دشمن کے ہر حملہ کو پسپا کرتے رہے، ان کا اس فتح میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اس عیب جوئی اور الزام تراشی میں اف و درگزر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ تیز دھار والی تلوار کی طرح ان کی زبانیں بڑی بے رحمی سے ان پر پہم برستی رہتی ہیں۔ آپ نے اگر کبھی نکمے لوگوں کو مخلص کارکنوں پر الزامات لگاتے دیکھا ہو تو بالکل یہی منظر آپ کو دکھائی دیا ہوگا۔ مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ لینے کے لیے آپ ان کو حریص پائیں گے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے۔ بتا دیا کہ اس قسم کی کمینہ حرکتیں صرف انہی لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں جن کے سینے میں نور ایمان نہیں ہوتا۔ جب ایمان کا چراغ جگمگانے لگتا ہے تو انسان اس قسم کی رذیل حرکتیں نہیں کر سکتا۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ خدا کو آسان تھا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر وہ کچھ نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی باطل قرار دے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے، حقیقت میں وہ نور ایمان کی شمع سے محروم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بھی باطل قرار دے دیا۔ سوال: ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان پر لڑائی کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ لڑائی میں نہیں آتے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔
عزیز طلبہ، آپ نے جو آج آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 17، 18 اور 19، ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یہ جو سوال میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، جو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے اپنی نیٹ کاپیوں میں تحریر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔